السلام علیکم دوستوں، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سبحان تیری قدرت پہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالا تیتر بودی کیوں کرتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو اس کا ایک دیسی نسخہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو صحیح کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے ایک بہت چھوٹا سا آسان سا نسخہ ہے دیسی، وہ آپ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کا تیتر جو بودی والا مسئلہ ہے اور اس کا ڈر والا مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوستوں، آپ کا تیتر سب سے پہلے بودی کیوں کرتا ہے؟ دوستوں، آپ کا تیتر جب بھی کسی چیز سے ڈرتا ہے، اپنے مالک سے ڈرتا ہے یا کسی کلر سے ڈرتا ہے یا کسی پرندے سے ڈر جاتا ہے یا کسی بچے سے ڈرتا ہے تو وہ بودی کر جاتا ہے۔ بودی کیسے کرتا ہے دوستوں؟ وہ اپنے جو سر کے اوپر والے اس کے بال ہوتے ہیں وہ کھڑے کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بودی کر جانا۔ اور وہ بودی کیوں کرتا ہے دوستوں؟ بودی وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ جب بھی کسی چیز سے زیادہ ڈر جاتا ہے تو وہ اپنے سر کے اوپر والے بال کھڑے کر لیتا ہے اور وہ جو ہے نا آوازیں عجیب سے آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، آپ یہ خیال رکھا کریں کہ آپ کا تیتر کسی بھی چیز سے ڈرے نہ۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ تیتر جو ہوتا ہے اپنے مالک سے بھی ڈر جاتا ہے اور کسی بھی چیز سے ڈر سکتا ہے، کسی بچے سے، کسی پرندے سے، کسی بھی چیز سے ڈر جاتا ہے تو پھر وہ بودی کھڑی کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تیتر بودی کر رہا ہے۔ تو اس کا بہت آسان سا نسخہ ہے، آپ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے سے بھی کم 4-5 دن آپ اس کو یہ نسخہ بنا کے دیں گے تو وہ بالکل آپ کا تیتر ٹھیک ہو جائے گا، اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، وہ بودی بھی نہیں کرے گا۔ تو نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دوستوں جو بات ضروری ہے وہ یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ آپ کا تیتر ڈر کس چیز سے رہا ہے۔ آپ کا تیتر اگر اپنے مالک سے ڈر رہا ہوگا یا کسی کلر سے ڈر رہا ہوگا تو آپ اس کو جو بھی دوائیاں دیتے رہیں گے، جو بھی نسخے دیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہی کلر آپ بار بار اس کے آگے کر رہے ہوں گے تو وہ پھر ڈرنا ختم نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ پتہ لگائیں کہ وہ ڈر کس چیز سے رہا ہے، پھر آپ یہ کریں کہ اس کے اوپر بگ ڈال دیا کریں۔ جب بھی تیتر ڈرتا ہے تو اس کے اوپر فوراً سے بگ ڈال دینا چاہیے جو اس کو باہر نہ نظر آ سکے اور کسی کو بھی اس کے اندر نہ نظر آ سکے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ پتہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو یہ نسخہ دینا ہے۔ پہلے آپ نے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ ڈر کس چیز سے رہا ہے۔ اگر وہ مالک سے ڈر رہا ہو یا کسی کلر سے ڈر رہا ہو یا کسی بھی چیز سے ڈر رہا ہو تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ اس کے اوپر بگ ڈال دینا ہے۔ جو اس کے اوپر بگ ڈلتا ہے وہ آپ نے ڈال کے اور پھر اس کے جو ایک سائڈ پہ دروازے کی سائڈ سے تھوڑا سا اٹھا کے اس کے اندر دانا پانی کی جگہ پہ یہ جو آپ کو میں نسخہ بتاؤں گا آپ نے یہ ڈال دینا ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو نسخے کی چیزیں بتاتا ہوں، اور پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہے اور اس کو دینا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نسخے کی چیزیں نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز دوستوں ہے مستقی رومی۔ مستقی رومی آپ کو پنسار سے سٹور سے بآسانی مل جائیں گی۔ یہ جو سب چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہ سب چیزیں آپ کو پنسار کے سٹور سے بآسانی مل جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے مستقی رومی 2 گرام، ایک دیسی انڈا، ایک انڈا دیسی، اور 2 گرام افیم، زعفران 1 گرام، اور منقع حسب ضرورت آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے منقع آپ 10-20 دانے لے لیں یا اپنے حساب سے بھی آپ لے سکتے ہیں حسب ضرورت۔ تو آپ کو چیزیں ایک بار دوہرا دوں، آپ نوٹ کر لیں۔ 1 دیسی انڈا، مستقی رومی 2 گرام، افیم 2 گرام، زعفران 1 گرام، اور منقع حسب ضرورت۔ آپ نے دوستوں یہ ساری چیزیں لے لینی ہیں اور دینی کس طریقے سے ہیں وہ آپ اب اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے دینی کس طریقے سے۔ جو کچا دیسی انڈا ہوگا دوستوں وہ آپ نے اس کے اوپر سے چھوٹا سا سوراخ بنانا ہے، اور جو مستقی رومی ہوگی وہ آپ نے جو 2 گرام ہوگی وہ ساری پیس لینی ہے، پیس کے باریک کر لینی ہے، بالکل باریک۔ تو وہ آپ نے کچے انڈے کے اوپر سے سوراخ بنا کے چھوٹا سا اس کے اندر ساری ڈال دینی ہے،
اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے، آٹا سخت گوندھ کے، جیسے روٹیاں پکانے والا جو کنک کا آٹا ہوتا ہے، یہ گوندھ کے اس کے اوپر سارا لگا دینا ہے۔ آپ نے دوستوں اس انڈے کی سوراخ کے اوپر اچھی طریقے سے آٹا لگا کے آپ نے ٹھنڈی آگ جو ہوتی ہے، جو آگ تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے، دبا دینا ہے آپ نے، اور جب پڑا رہنے دینا ہے اس کو جب تک وہ اس کا اوپر لگا ہوا آٹا سرخ ہو جائے، وہ صحیح سے انڈا بوائل ہو جائے، پک جائے، تو اس کے بعد آپ نے آگ کے اندر سے نکال لینا ہے۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے اس کے اوپر سے چھلکے اتار لینے ہیں۔ آپ نے اس انڈے کے اوپر سے سارے چھلکے اتار کے اور اس کو ہاتھ سے مسل کے باریک پاؤڈر کی طرح بنا لینا ہے۔ آپ نے اس کو بالکل باریک پاؤڈر کی طرح بنانا ہے۔ اس کے بعد دوستوں جو آپ کے پاس زعفران اور حفیم ہوگی، آپ نے وہ بھی اس کے اندر مکس کر دینی ہے۔ وہ بھی اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو منقع ہوگا اس کے اندر سے جو بیج ہوتا ہے وہ نکال لینا ہے، وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ منقع کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے وہ بھی نکال کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوستوں اس کی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں۔ گولیاں بالکل چھوٹی بنانی ہیں، جتنا مونگی کی دال کا دانہ ہوتا ہے اتنی بنا لینی ہے، زیادہ بڑی گولیاں نہیں بنانی۔ اور اس کے بعد دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، ان گولیوں کے اوپر چھوٹا شہد لے لینا ہے۔ جو چھوٹا شہد ہوتا ہے وہ ان گولیوں کے اوپر تھوڑا لگا لینا ہے، کیونکہ وہ آپس میں چپکے نہ، اس وجہ سے آپ نے تھوڑا ان کے اوپر چھوٹا شہد ان کے اوپر وہ چھوٹا شہد تھوڑا سا لگا کے آپ نے اوپر کیا کرنا ہے، خشک جو آٹا ہوتا ہے، پاؤڈر نما آٹا، جو خشک آٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا اوپر لگا لینا ہے۔ اگر وہ آپ کا تیتر ویسے ہی کھا لے تب تو بہت بیسٹ ہے، لیکن اگر وہ تیتر آپ کا نہ کھائے تو اس کے اوپر پھر آٹا گوندھ کے تھوڑا سا لگا لینا ہے، اور اس کو زبردستی دینی ہے۔ دوستوں یہ دینی کیسے ہیں، یہ روزانہ شام کو دینی ہے اپنے تیتر کو۔ ایک گولی آپ نے روزانہ شام کو جب آپ رکھنے لگیں اس سے پہلے آپ نے دے دینی ہے، اور 3 سے 4 دن 5 دن میں انشاءاللہ آپ کا تیتر جو ہے نا وہ فل جو بودی کرنا اور اس کا ڈر وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ گارنٹی کے ساتھ آپ کا تیتر جس بھی چیز سے ڈر رہا ہے، چاہے وہ کسی کلر سے ڈر رہا ہے، کسی انسان سے ڈر رہا ہے، یا کسی پرندے سے ڈر رہا ہے، وہ اس کا ڈر بالکل ختم ہو جائے گا، اور آپ کا تیتر جو ہے نا وہ بہت بہترین ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر لیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔